बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो मैं बुरी तरह से हंस रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं किसी और मौजू पर वीडियो में आपसे बात करने के लिए तैयार था, मगर मैंने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो स्टार प्लस 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 चल रहा है, कि वो होनहार प्रोग्राम के सिलसिले में जामियात में जा रही हैं और वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं। फिर किसी एक बच्ची को आओ मेरी तस्वीर बना के लाई हो, नवाज शरीफ की तस्वीर बना के लाई हो, दुपट्टे पे पेंट करके लाई हो, आओ। फिर वो बच्ची आए, मरियम नवाज शरीफ से गले मिले और उसके बाद वो ऐसे फूट फूट कर रो पड़े कि जैसे माँ बेटी कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो ये मैं देख रहा था बार बार सिचुएशन, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इसकी धड़ाधड़ खुद भी ट्विटर पे, फेसबुक पे तशहीर कर रही हैं, उनकी टीम कर रही है। और उसके बाद मां मिल गई, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं मां हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हैं वहां पर, ये चल रहा है। तो हसनैन रफीक साहब ने, नया पाकिस्तान वाले हसनैन रफीक जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और हर जगह पहुंचते हैं। गोली चले, लाठी चले, आंधी आए, गिरफ्तारियां हों, रस्ते बंद हों, कंटेनर्स की दीवार हो, हसनैन रफीक हर जगह पहुंचते हैं। उन्होंने भांडा फोड़ा कि ये जो अभी दो बहुत वायरल चीजें हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सामने रोने के वाकयात में, जहां ऐसे रोई बच्चियां कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बुरी बात हो गई हो, वो मरियम नवाज से मिलने वाला मामला ना हो। तो उन्होंने बताया कि ये स्पेशली गुजरांवाला से बुलवाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से एक का नाम गालिबन हमना नज़ीर वगैरह, उनके वालिदैन वगैरह, वालिद वगैरह, सारा उन्होंने कच्चा चट्ठा खोल दिया और बताया कि ये बाकायदा तौर पर स्पेशली लाए गए बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें से बाज़ तो उस जगह के भी नहीं होते। ये हसनैन रफीक साहब ने दावा किया है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि किस तरह के फेक काम ये लोग करते हैं। इसी तरह का काम जो है वो मुझे एक और चीज़ देखकर हंसी आई। हुआ ये कि अता तारड़ साहब ने आज जब उलमाए कराम को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक और चीज़ का भांडा फूटा। अता तारड़ साहब के बारे में कहा जा रहा था वजीर इत्तलात ने भिजवाया उन लोगों को अंदर जो पहली बार अडियाला जेल गए थे जब इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई। तो ये कौन लोग थे? यानी इनमें रिजवान रजी वो मौजूद थे, पीटीवी वाले, और जो इमरान खान साहब के बारे में और उनकी बीवी के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं, खवातीन के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं। वो इनके साथ इमरान शफकत साहब, ये वो हैं जिनके साथ मैंने आप न्यूज़ में काम कर रखा है। गौहर भट्ट साहब, ये भी पीटीवी पर हैं, इनके साथ मैंने आप न्यूज़ में काम कर रखा है। हसन अयूब जो ARY पे द रिपोर्टर्स में होते हैं, छोटे भाइयों की तरह। हसन अयूब से मेरा बड़ा फिक्री इख्तिलाफ अलग है, लेकिन बड़ा पुराना ताल्लुक है। दुनिया न्यूज़ में हमने साथ काम किया है। हसन अयूब थे, फिर इसके अलावा मोहसिन बिलाल थे, इनसे मेरी मुलाकात नहीं है, एक आध बार बात हो चुकी है। ये लोग मौजूद थे। ये सब पहली बार अडियाला गए थे फैसले वाले दिन। अच्छा, इन लोगों को भेजने का खास मकसद था। ये भी कहा जाता ना अता तारड़ ने भेजा है। अता तारड़ को वहां जो महीनों से, बल्कि अब तो साल प्लस हो गया, तो वो लोग जो जा रहे हैं उनमें से किसी का नाम नहीं मालूम। इन सबके नाम अता तारड़ को मालूम थे। इनको भिजवाया अता तारड़ ने था अंदर। इनके लिए अरेंजमेंट अंदर जाने का अता तारड़ साहब ने करवाया था। वो साफ सामने आ गया जब उन्होंने एक एक का नाम लिया, तो ये लोग अंदर गए। तो इन लोगों ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब जो हैं उनसे बदतमीजी की। यानी इमरान खान साहब सहाफियों से बात कर रहे हैं और ये चारों पांचों एक साथ बोलना शुरू, बोलने का मौका नहीं देना, आप ये करते हैं, आपको सजा हो गई, आप डील कर रहे हैं, आप लेट गए हैं, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया। ये कर रहे थे। तो बताया ये गया कि इमरान खान साहब ने सहाफियों को गालियां दी। ये पहले कहा जा रहा था ना, बंदर कह दिया। अच्छा, ये गालियां दी वाली बता रहे हैं, बंदर कह दिया। फिर उसमें बताया यह गया कि नहीं जी, इमरान खान के रिश्तेदार ने प्रो PTI समझे जाने वाले सहाफी, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब, कोई प्रो PTI नहीं है। तो साकिब बशीर साहब को इमरान खान के रिश्तेदार ने गालियां दे दी। ये एक डिजिटल चैनल है आज़ाद, वहां बैठकर ये बात हो रही थी। मोहसिन बिलाल ये बात कर रहे थे, फरहान विर्क, और उनके साथ जो है वो चौहान साहब मौजूद थे, पंजाब वाले PTI में जो थे चौहान साहब, ये लोग मौजूद थे। तो वहां ये बातचीत हो रही थी और कहा गया कि साकिब बशीर को इमरान खान के रिश्तेदार ने गालियां दे दी। मैंने साकिब बशीर को फोन किया, मैंने कहा साकिब साहब आपको गालियां पड़ गई? तो उन्होंने कहा ये कब हुआ? तो मैंने बताया उनको, कहने के नहीं, कोई गालियां वालियां नहीं पड़ी, झूठ बोल रहे हैं। अलबत्ता इन लोगों ने ये किया कि इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे तो ये इस तरह से बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को बात करना मुश्किल हो रहा था। ये शोर करना शुरू कर दिया था और इमरान खान साहब से उस इशू पे और सियासत पे बात कर रहे हैं सहाफी, और ये वहां पे शुरू गए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उससे आगे कलमा क्यों नहीं पढ़ते, ये वाला काम ये रिजवान रजी ने किया।
پھر اسرائیل کی مذمت کر دیں، مطلب سبجیکٹ کچھ اور ہے، بات ہو رہی ہے اسرائیل کی مذمت کر دیں، ابھی مذمت کر دیں اسرائیل کی، یہ شروع ہو گئے۔ عمران خان نے کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ویسے بھی جس نے وہ کیا تھا نا کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اس کو عمران خان صاحب نے جواب دے دیا تھا۔ اب یہ سب کچھ چل رہا تھا، اس میں عمران خان صاحب انہوں نے کہا ہی کیپٹ ہز کول، اور عمران خان صاحب جو ہے انہیں فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے کوئی گالیاں نہیں پڑیں، ثاقب بشیر صاحب نے یہ بتایا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ سب کے سب لگے ہوئے تھے کہ ایسا ہو گیا، اور وہ عمران خان کے ایمان پہ، عقیدے پہ، اسلام پہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا ثاقب بشیر صاحب سے ہنستے ہوئے، میں نے کہا شکر کریں انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب ہمیں شک ہے آپ کے ختنے نہیں ہوئے اور آپ ثابت کر دیں کہ آپ کے ختنے ہوئے۔ میں نے کہا یہ ممکن ہے، یہ بھی کر سکتے تھے۔ تو ثاقب بشیر ہنسے، کہنے لگے ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ لوگ یہ کر دیتے۔ تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، یہ یہاں تک پہنچ چکے عمران خان کو وہ جو کہا تھا نا تجھے میری آنکھوں میں ڈر نہ ملے گا، تو عمران خان کو گھبرائے ہوا دیکھنا اور پاگل غصے سے دیکھنا، یہ اس طرح کی کوششیں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ بھی جھوٹ تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی گالی وغیرہ دے دی یا کچھ کر دیا، یا ثاقب بشیر کو عمران خان کے رشتہ دار نے گالی دے دی۔ اب وہ یہ کہ عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کچھ علماء کرام کو بٹھایا، اور بٹھا کر عطا تارڑ صاحب نے اس موقع پر جو باتیں کی اس میں وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس ڈیفنس نہیں ہے کہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے یونیورسٹی تھی اور اب یہ لوگ اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ عطا تارڑ کے دائیں 3 مولوی، عطا تارڑ کے بائیں 3 مولوی، اور ایک مولوی صاحب جو تھے وہ ذرا سی بات پہ استغفر اللہ، عطا تارڑ کچھ بول رہے ہو تو درمیان میں کہتے ہیں استغفر اللہ، پھر عطا تارڑ کچھ کرتے تو وہ نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد عطا تارڑ نے بتایا کہ میرے دادا نے ایک جائے نماز، جب وہ پریزیڈنسی سے نکلے رفیق تارڑ صاحب تو غلطی سے ان کے ساتھ آ گئی، تو وہ بھی واپس بھجوائی۔ تو مولانا صاحب نے کہا ماشاء اللہ۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مولانا صاحبان یہ کر رہے تھے۔ آپ کو اس وقت ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی 2 درجن پریس کانفرنسز اور ٹی وی پر چلنے والے آپ لوگوں کے بیپرز، پروگرام میں ہونے والی گفتگو میں شامل کر لوں تو کوئی 7 درجن آپ لوگ اس کے خلاف بات کر چکے، لیکن اب بھی مسلسل یہ یقین ہے نا کہ سوشل میڈیا پر کوئی آپ کی بات کو مان ہی نہیں رہا، کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اب ممکن ہے کہ عطا تارڑ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، طلال چودھری صاحب، ان میں سے کوئی یہاں تک کر دے کہ قرآن پاک لے کر آ جائے اور کہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے مذہب کا استعمال کیا۔ یعنی آپ مولوی صاحبان کو بٹھا کے قسمیں کھا کے، وہ ایک صحافی ہمارے دوست حسن ایوب قرآن میں موبائل فون میں ڈیجیٹل قرآن نکال کے بتانے لگے کہ دیکھیں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ باتیں کرنے والے لوگ یہاں تک تو آپ لوگ آ گئے، یہاں تک آ چکے، یعنی اس پہ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس کو بھی آپ نے یہ بیچا کہ یہ گستاخ رسول ہے، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا مقدمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ اگر کسی نے دنیا کے سامنے سب سے بہتر انداز میں رکھا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ یہ جو عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، یہ اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین کا استعمال کرتا ہے۔ علماء کو بٹھا کر سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا دین کا استعمال کرتا ہے، لوگ مانیں گے نہیں، عقل کا استعمال نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ تو یہ عطا تارڑ صاحب نے کام کیا۔ میں دیکھ کے ہنس رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے وزیر نے، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بڑا کام ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے بیانات ہیں۔ یہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی اسرائیل کا ایجنٹ، یہ عمران خان کے لیے بھی اسرائیل کا ایجنٹ، یہ انڈیا کا ایجنٹ، سب کچھ استعمال کر چکے، پہلے بار کر چکے۔ سود، مولوی، یہ ساری سیاست جو ہے نا ان لوگوں کی، وہ ہم اسلام پرست ہیں، امیر المومنین ہوں میں، اور میرے نیچے یہ سارے امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ اس سے نیچے میاں نواز شریف صاحب بات نہیں کرتے، سیاست نہیں کرتے، اور دوسرے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی سیاست ہے، اس لیے میں نے کہا یہ خلاصہ ضرور آپ کے سامنے رکھا جائے، اور ایک مثال جو رانا ثناء اللہ کی ہے وہ بھی آپ کو دی جائے۔ دوسرا ایک کام ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، دلچسپ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر اتروا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میوزیم میں تصاویر لگی ہوئی ہیں تمام چیف جسٹس صاحبان کی۔ اچھا، ان تصاویر کا ایک سیمپل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے، تو وہ یہاں تک کا مڈ کلوز تصویر ہوتی ہے، یعنی پسلیوں کے پاس ذرا سا، سینے سے ذرا سا نیچے تک کی تصویر ہوتی ہے، جو عام طور پر پورٹریٹ وغیرہ بنا کرتا ہے، اس طرح کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تصویر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کی تصویر تھی، پورے قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہوئے، ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے درمیان میں پورے سرتپا ان کا سراپا نظر آ رہا ہے۔ تو متی اللہ جان صاحب نے بتایا کہ یہ تصویر جو ہے وہ ہٹوا دی گئی ہے، کیونکہ کہا گیا قاضی فائز عیسیٰ سے، جس طرح سب کی تصویر ہے
اسی طرح کی آپ کی بھی تصویر ہوگی, یہ تصویر نہیں چلے گی. تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ یہی والی لگائیں, تو ان کی تصویر ہٹوا دی گئی ہے کہ جب آپ بھجوا دیں گے تو لگا دی جائے گی. ابھی آپ کی یہ جو تصویر لگوائی گئی ہے یہ سب سے مختلف ہے, تو صرف آپ ہی پاکستان کے چاہنے والے ہیں اور باقی لوگ کیا فارغ ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ ہٹوا دی گئی ہے. ویسے قاضی فائز عیسی صاحب آئے ہوئے ہیں, پاکستان آئے ہوئے ہیں, کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں, ان کا موقف جانیں, بات کریں. 2 روز پہلے تک اسلام آباد میں تھے, آج شہر قائد میں ہیں, یہاں DHA میں ان کی اور ان کی اہلیہ کی اچھی خاصی پراپرٹیز ہیں, تو یہاں پر موجود ہیں. لیکن قاضی فائز صاحب پاکستان اس وقت آئے ہوئے ہیں. تصویر ان کی بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان سے اتر گئی ہے. ضد ان کی یہ ہے کہ جیسی تصویر میں چاہتا ہوں ویسی تصویر میری لگائی جائے. یہ قاضی فائز عیسی صاحب کا اصرار ہے. آخری چیز, ہماری وزارت مذہبی امور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نجی حج اسکیم, اس کے لیے ایک نئی ریگولیشن پالیسی متعارف کرواتے ہوئے جو شخص حج پر جانا چاہے گا اور حج پر اس کے اخراجات نجی حج اسکیم میں ہوں گے 30 لاکھ یا اس سے زیادہ, تو اس کے لیے اب FBR سے ایک اجازت ضروری ہوگی. FBR اس سے پوچھ گچھ کر سکے گا اور ایجنسیوں کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ حج پہ جائے گا. جو شخص پیسے, یعنی اگر کسی خاندان کے 5 افراد جا رہے ہیں اور انہوں نے VIP ہوٹل مینا میں, ایسے خیمے ملتے ہیں کہ AC وغیرہ لگاؤ, VIP خیمے, بہترین سہولیات, واش روم وغیرہ زبردست, تو اگر کوئی وہ والا حج کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے حساب مانگا جائے گا, کیونکہ ایک 5 افراد کا خاندان بھی چلا گیا تو 1.5 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے. تو کیسے آئے یہ پیسے, یہ جواب دیجیے. اچھی بات ہے کہ جواب مانگیں, لیکن حج پہ ایک شخص جا رہا ہے, آپ اس سے جواب مانگ رہے ہیں. اس ملک میں لوگ اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیتے ہیں, ان سے کوئی حساب نہیں مانگتا. اس ملک میں لوگ اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا لیتے ہیں, ان سے کوئی حساب نہیں مانگتا. یعنی یہ تو 1.5-2 کروڑ کی بات ہے, اس ملک میں لوگ اربوں کی چیزیں بنا لیتے ہیں, کوئی حساب نہیں مانگتا. اور تو اور دیکھیے آپ جنرل باجوہ کے کیس میں کیا ہوا. جنرل باجوہ اور ان کے قریب ترین افراد کے, ان کے سمدھی کے, ان کی بیٹی کے, ان تمام افراد کے اثاثے غالباً 12 ارب پلس ہو گئے تھے تھوڑے ہی عرصے میں. کسی نے کوئی حساب نہیں مانگا. جنہوں نے حساب مانگا, سوال کیا, ان لوگوں کے پیچھے ٹوٹ پڑے. وہ شاہد اسلم کو گرفتار کر لیا, نادرہ کے لوگوں کو گرفتار کر لیا, FBR کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا کہ جنرل باجوہ کی معلومات باہر کیسے گئیں. تو لوگ کیسے مانیں گے؟ یہاں آپ ہر چیز چیک کریں گے, لیکن جہاں بات آئے گی کہ ایجنسیاں ہیں, کوئی ہے, تو پھر آپ روک دیں گے, تو پھر لوگ مانیں گے نہیں. یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے, لوگ جواب مانگتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ حج کے لیے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, لیکن لوگ جہاں لوٹ کے کھا جاتے ہیں وہاں بھی تو پوچھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.